ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے جو ہے ایک بہت ہی اہم اور سمجھی کے عبرت واقعہ ہے، سبق آموز واقعہ ہے۔ پچھلے دنوں سمجھیے کہ ہماری مسجد کے اندر بیتیہ مرکز سے جماعت آئی ہوئی تھی۔ آنے کے بعد وہ اپنا ایک سمجھیے کہ 14-15 ساتھیوں کی جماعت تھی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ جماعت رہی، بہت اچھا انہوں نے کام کیا۔ جماعت کے آنے سے سمجھیے کہ بستی کے اندر ہلچل مچی رہتی ہے، لوگوں کا جو ہے آنا جانا لگا رہتا ہے۔ لوگوں جو ہے اس جماعت کی برکت سے جماعت والے محنت کرتے ہیں تو لوگ جو ہے مسجد کا منہ بھی دیکھ لیتے ہیں، گشت کے جو ہے بہانے سے لوگ جو ہے مسجد بھی آ جاتے ہیں۔ تو ایک ساتھی کارگزاری سنا رہے تھے کہ بہت دنوں پہلے کی بات ہے یہ، کہ ایک مرتبہ جو ہے بیتیہ مرکز کے پیچھے جو ایک شخص کا گھر تھا، اور وہ سمجھیے کہ ہٹا کھٹا نوجوان، بہت پیسے والا، اور اس نے اپنی زندگی میں جو ہے سمجھیے کہ 7 سال تک اپنی امی سے بات نہیں کی، یعنی کہ 7 سال تک وہ اپنی امی سے ناراض تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ جماعت والے ساتھی جو ہے جس کے پیچھے لگ جاتے ہیں ان کی تشکیل کر کے ہی رہتے ہیں۔ یہ سمجھیے کہ اللہ کی طرف سمجھیے کہ بہت جو ہے بھاری انعام ہم لوگوں پر ہے کہ یہ تبلیغ والا کام چل رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے چند لوگ جو ہے دین پر جمے ہوئے ہیں، اور سمجھیے کہ دین کا ماحول جو ہے بنا ہوا ہے۔ تو کچھ جماعت جو ہے ان کے پاس اس نوجوان کے پاس جو ہے لوگ تمام جماعت کے ساتھ ہی گئے۔ جانے کے بعد ان کی کسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کر دیا تھا، اور وہ جو سمجھیے کہ 4 مہینے کی جماعت کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور تشکیل بھی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کی۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم 4 مہینے وقت لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ جماعت جو ہے ان کی جماعت جو ہے کسی سمجھیے کہ مہاراشٹر کی طرف یا کسی اس اپنے بہار کے علاقے میں ہی گزر رہی تھی، یعنی چلی وہاں سے نکل گئی۔ تو جب وہ ساتھی نوجوان جو ہے جماعت کے اندر نکلنے کے بعد صرف ابھی 7 دن ہوا تھا، جی کتنے، صرف 7 دن۔ 7 دن کے اندر جو ہے وہ نوجوان 7ویں دن سے یا 8ویں دن سے ہر روز تہجد میں اتنا ہچکی مار کے روتا تھا کہ جماعت کے جتنے بھی ساتھی جو سوئے رہتے تھے تو ان کو تکلیف ہوتی تھی اور ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ تو امیر صاحب کہتے تھے کہ بھائی آپ جب دعا مانگا کریں تو تھوڑا روئیں، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا آہستہ آواز میں روئیں تاکہ دوسرے ساتھی کو تکلیف نہ ہو سونے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کوشش کریں گے۔ پھر جو ہے دوسرے دن ہو کہ وہی حال، وہ جو ہے ہچ کے لے کے جو ہے رو رہا تھا، خوب چلا کے جو ہے رو رہا تھا، آنکھ سے آنسو نکل رہا تھا۔ تو امیر صاحب سوچے کہ ضرور کوئی بات ہے اس بندے کے اندر، ضرور اس کے دل کے اندر کچھ باتیں ایسی جو اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان کسی چیز کو لے کے روتا ہے، ان کے دل کے اندر کچھ تکلیف ہوتی ہے، جب وہ روتا ہے تو پھوٹ کے روتا ہے۔ تو امیر صاحب ان سے پوچھے کہ بھائی آپ کے ساتھ کیا ماجرا، کیا وجہ ہے؟ آپ کو ہم نے کہا تھا کہ بھائی تھوڑا سا آہستہ اور جو ہے سو ہلکی آواز میں روئیں، اس طرح آپ روتے ہیں کہ ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، رات میں نیند نہیں آتی ہے ہم لوگوں کو۔ تو ذرا بتلائیے کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ دیکھیے امیر صاحب، بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی امی سے جو ہے 7 سال سے جو ہے اپنی امی سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ امی ہم سے جو ہے ناراض ہیں، ہم جو ہے امی سے بات نہیں کرتے ہیں۔ تو کل پرسوں جو ہے تعلیم ہو رہی تھی، اس تعلیم میں یہ حدیث گزری ہے کہ جو شخص بھی اپنے ماں باپ سے ناراض رہتا ہے، ماں باپ ان سے ناراض ہو تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ ان سے ناراض ہے، ان کی ماں ان سے ناراض ہے، وہ اپنی ماں سے بات نہیں کر رہا ہے، تو اس کے ایک ذرہ برابر بھی کوئی بھی اعمال اس کا قبول نہیں ہے۔
اور ہم جب سے آئے ہیں 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو رہی، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہو رہی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو ہے ہماری نماز ہو رہی ہے 5 وقت کی، پھر تہجد میں ہم روزانہ جو دعا مانگتے ہیں، روتے ہیں، نماز کے لیے اٹھتے ہیں، وہ ہماری نماز تو کچھ بھی قبول نہیں ہو رہی ہے، ہمارا ایک بھی اعمال قبول نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسے جماعت میں نکلنے سے، ایسے اعمال کرنے سے کیا فائدہ؟ انسان اعمال تو خوب کرے لیکن وہ قبول ہی نہیں ہو رہا۔ جسے کہتے ہیں کہ بھائی کہ لائٹ تو یہاں سب کچھ صحیح ہے لیکن آگے لائٹ پہنچ کیوں نہیں رہی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ اسی طرح وہ شخص کہنے لگا کہ امیر صاحب بتلائیے کہ جب ہماری امی ہم سے ناراض ہے، ہم 7 سال سے بات نہیں کر رہے ہیں، تو ہماری تو ایک بھی اعمال، ایک ذرہ برابر بھی اعمال قبول نہیں ہو رہا اللہ کے نزدیک، اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ لہٰذا امیر صاحب تو ان کو گھر جانے کی اجازت نہیں دیے اور بولے کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں کہ آپ اور ایک ساتھی اور آپ دونوں آدمی ساتھ میں جائیے، اور جو ہے سو فلاں اس وقت میں جو ہے موبائل کا اتنا کوئی رواج بھی نہیں تھا، موبائل تھا لیکن اس کو بہت کم تھا لوگوں کے پاس گاؤں دیہات میں۔ وہ شخص جو ہے نکلا گیا، ایک جو دکان جو ہوتی ہے جس کو اسٹڈی کہتے ہیں اس زمانے میں جو رہتا تھا، وہاں گئے، بات کیے۔ جیسے ہی اپنی یہ شخص جو ہے گھر فون لگایا، کہنے لگا کہ ان کی بہن فون اٹھائی، فون اٹھانے کے بعد اپنی بہن سے کہنے لگا کہ دیکھو امی ہے، ہم امی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس کی بہن یہ الفاظ سنی کہ میرے بھیا جو ہیں فون کیے ہیں اور وہ امی سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ الفاظ سن کے گھر کے اندر کوہرام مچ گیا۔ تمام کے تمام ان کے ابو، ان کی امی، بھائی بہن سب خوشی کے مارے کہ بھیا فون کیے ہیں، وہ بھی امی سے بات کرنے کے لیے۔ تو بہرحال امی سے بات کی، امی سے معافی وغیرہ مانگی، اور فون پہ ہی بندہ بہت رو رہا تھا۔ تو بتلائیے کہ ایک شخص جو ہے آج ہمارے دیندار طبقہ میں اکثر بیشتر لوگ جو ہے نماز کی پابندی تو کر رہے ہیں، ماشاءاللہ حاجی فاجی ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، بہت اچھا ہے، دیکھنے سے لگتا کہاں واقعی بندہ انسان بہت اچھا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اپنی امی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، امی جو ان سے ناراض ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، فرمان بن گیا ہے ماں باپ کا، اور کہتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، حاجی ہیں، قاضی ہیں، بہت کچھ۔ بھائی کچھ فائدہ نہیں ہے جب تک یہ دل جو ہے، اس دل کے اندر سے نفرت نہیں نکالیں گے، اس دل کو جو ہے، اس دل سے لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، اور اس میں سمجھیے کہ سب کی عزت کرنا نہیں سیکھیں گے، خاص طور سے ماں باپ کا جو مقام ہے قرآن نے سمجھیے کہ جگہ جگہ بھی بیان کیا ہے، بہت بیان کیا ہے۔ آپ یعنی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، برتاؤ اچھا رکھو ان کے ساتھ، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ تو کس کی وجہ سے ہوا یہ ایک جماعت میں نکلنے کی وجہ سے، ایک جماعت کی برکت سے اللہ نے اس لائن میں ان کو نکالا، ان کی آنکھیں کھل گئی۔ جی اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جماعت والے یہ ہیں تو وہ ہیں، بھائی کچھ بھی ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے انہیں کی وجہ سے، یہی جماعت کا کام کی وجہ سے جو ہے سمجھیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہت جو ہے سمجھیے کہ گناہوں میں ملوث تھے، بہت بھاری گناہوں میں ملوث تھے، اللہ نے ان کو اسی جماعت کی برکت سے جو ہے سو اللہ نے ان کو جو ہے غلط راستے سے نکال کر سیدھے راستے کی طرف لایا، ان کو دین کے کام پہ لگایا۔ بہت بھاری بھائی یہ کام ہے، بہت اونچا مقام ہے اس کا، بہت اونچا کام ہے یہ۔ اس میں جو ہے سمجھیے لوگوں کی اس باتیں سننی ہوتی ہیں، اور ہم سنتے ہیں۔ ہر جمعہ یہاں ہمارے مسجد میں گشت ہوتا ہے، اس گشت میں صرف 3 یا 4 لوگ ہوتے ہیں، ایک ہم ہوتے ہیں، 2 بچہ جو ہمارے پاس ساتھ رہتا ہے، جو ویڈیو بناتا ہے، وہ سب رہتا ہے، بس ہم تینوں نکل دیتے ہیں۔ سمجھیے کہ پورے بستی کا جو ہے گھوم پھر کے آتے ہیں، تو 10-15 لوگ جو آتے ہیں مسجد میں، ان کے سامنے کچھ چھوٹی چھوٹی زبان سے بات کرتے ہیں، اور وہ ہم جمعہ کے دن سمجھیے کہ اس کا وہ بیان ہم ریکارڈ بھی کرتے ہیں اور صبح ڈالتے بھی ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ یہی کام جو ایسے، یہی وجہ ہے کہ نمازی، اللہ کا شکر ہے نمازیوں میں اضافہ ہو رہا، ہم نے دیکھا ہے، تو اسی برکت کی وجہ سے، اسی کام کی برکت کی وجہ سے۔ تو لہٰذا ہم بھی آپ جو سب لوگوں سے کہیں گے کہ اگر وقت ملے اور وقت ہو تو اللہ کے واسطے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور جماعت میں نکلیے، 4 مہینے کے لیے اللہ کے لیے وقت کر دیجیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اپنی تعریف تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم بہت شوق سے بیٹھتے ہیں جماعت والوں کے ساتھ، ان کے بیان میں، ان کی تقریر میں،
اور جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہلکا پھلکا انہی لوگوں کے مجلس میں بیٹھ کے سیکھا. یہ 3 دن کی جماعت ہم بھی گئے ہیں اور نکلے ہیں، تو اسی میں جو ہے کچھ چھوٹی چھوٹی زبان سے کچھ بولنے کا جو ہے انداز بھی مل گیا. ایسے تو مدرسہ میں تو سیکھیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ علم کو کیسے جو ہے اس میں کام پہ لگایا جائے، عمل کیا جائے اس علم پر، یہ سکھایا جاتا ہے اس کے اندر. چلیے ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، بہت لمبی ویڈیو ہو چکی ہے، اور پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اور جو لوگ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک کامنٹ ضرور کریں. ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.